من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی الغسل وموجبہ ستۃ الجنابۃ بفتح الجیم والحیض والاستحاضۃ ما غمس القطنۃ سواء سال عنہا ام لا لأنہ موجب حینئذ فی الجملۃ والنفاس ومس المیت النجس فی حال کون آدمین فخرج الشہید والمعصوم. کہہ رہے ہیں کہ دوسری فصل غسل کے متعلق ہے. موجبات غسل 6 ہیں. پہلے پڑھ چکے ہیں موجبات کسے کہتے ہیں. موجبات جو کسی کام کو واجب قرار دے دیتا ہے، یعنی اسباب. پہلا ہے جنابت بفتح الجیم، جیم کے فتح کے ساتھ جنابت. لوگ جنابت پڑھتے ہیں، غلط ہے. لفظ جنابت ہے، عربی میں جنابت ہے. والحیض والاستحاضہ، تو دوسرا حیض تیسرا استحاضہ، یہ جو عورتوں کی حالات ہیں. ما غمس القطنہ دے، یہ اس وقت غسل واجب ہوتا ہے استحاضہ کی صورت میں، استحاضہ میں جب وہ قطنہ جو ہے، روئی جو ہے وہ بھر جائے، یعنی جس کو آپ استحاضہ متوسطہ اور استحاضہ کثیرہ کہتے ہیں. اس کی بات آگے آئے گی. استحاضہ کی 3 اقسام ہیں، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ. ٹھیک ہے. جو قلیلہ ہے اس میں وہ جو قطنہ ہے، یعنی وہ روئی ہے، وہ بھرتی نہیں ہے. دوسرے دونوں میں بھرتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے دونوں میں بھرتی ہے، لیکن متوسطہ میں باہر نہیں نکلتا اس روئی سے. لیکن اس میں جو ہے کثیرہ میں جو اسے بہہ جاتی ہے. ما غمس القطنہ، جب قطنہ بھر جائے. سواء سال عنہا ام لا، چاہے اس سے باہر بہہ جائے یا نہ بہہ. سال عنہا اگر ہو، باہر نکل جائے تو وہ کثیرہ ہو جائے گا. اگر باہر نہ نکلے تو وہ متوسطہ ہو جائے گا. لأنہ موجب حینئذ فی الجملۃ، کیوں؟ اس لیے کہ فی الجملہ، اس وقت کے جب غم سے قطنہ ہو جائے، وہ موجب غسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. فی الجملہ موجب، یعنی غم سے قطنہ کی صورت میں ہر وقت موجب غسل نہیں ہے. غم سے قطنہ فی الجملہ ہے، یعنی کب ہے؟ جب وہ اس سے سیلان کر جائے، بہہ جائے اس وقت. والنفاس ہو و مس المیت نجس، اور اسی طرح نفاس بھی موجب غسل ہے. مس میت نجس بھی، نجس میت کو مس کرنا بھی موجب غسل ہے. فی حال کون آدمیان، جبکہ وہ میت آدمی کا ہو، انسان کا میت ہو اور نجس ہو. ٹھیک ہے. یہ جو نجس کی انہوں نے قید لگائی ہے کہ میت نجس کو مس کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے. اگر پاک میت ہو جائے تو پھر غسل واجب نہیں ہے، وہ اس حکم سے خارج ہے. پاک میت سے کیا مراد ہے؟ فخرج الشہید، شہید کا میت پاک ہوتا ہے، کی میت پاک ہوتی ہے. اگر شہید کو مس کر لیں تو غسل واجب نہیں ہے. والمعصوم، اس طرح معصوم بھی اس حکم سے خارج ہے، یعنی معصوم کی میت کو اگر مس کر لیا جائے تو بھی غسل واجب نہیں ہوتا. ومن ثم غسل الصحیح وإن كان متقدم الموت، اور اس لیے اور اس غسل صحیح جو ہے اگرچہ وہ موت پر مقدم بھی کیوں نہ ہو وہ شخص. ومن تم، ہاں یہ ثم نہیں، یہاں تھوڑا عبارت تھوڑی مس ہے، سما پڑھ رہے تھے، سما نہیں ہے یہ. ومن تم غسل الصحیح ہو، اور وہ شخص بھی اس حکم سے خارج ہے جس کا غسل صحیح مکمل ہو چکا ہو. وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا الْمَوْتِ، اگرچہ موت پر متقدم بھی ہو. جیسے جس کو قصاص کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کر لے. ٹھیک ہے. جس کو قصاص کیا جاتا ہے اس کو مطلب ہے قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ غسل پہلے کر لے.
اگر اس نے پہلے غسل کر لیا تھا مرنے سے قصاص سے، تو اب اس کی میت جب قصاص ہو جائے، اس کو مار دیا جائے، اب اس کی میت نجس ہے یا پاک ہے؟ کہتے ہیں اس کی میت پاک ہے، اس کی میت کو ہاتھ لگانے سے، مس کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ کمن قدموا لیقتل، جیسے کہ وہ شخص جو غسل کو مقدم کرے تاکہ اس کو قتل کیا جائے، قتل ہونے سے پہلے غسل کر لے۔ فقتل بالسبب الذی اغتسل له، اور وہ اس سبب سے غسل، اس سبب کی ذریعے اس کو قتل کر دیا جائے جس کے لیے اس نے غسل کیا ہے۔ وخرج بالآدمی، آدمی کی جو قید انہوں نے لگائی ہے، آدمین، کہ وہ انسان کی میت ہو اور نجس ہو، تو کہتے ہیں آدمی کی قید کے ذریعے غیر آدمی خارج ہو گیا، من المیتات الحیوانیہ، دوسرے حیوانوں کے جو مردے ہیں۔ فإنہا، و ان کا نجستن، اگرچہ غیر آدمی کا مردہ نجس ہے، الا ان مسھا لا یجب غسلا، مگر یہ کہ اس کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، ان کا مس کرنا غسل کا موجب نہیں بنتا۔ بل ہے یا کا غیر ہے من النجاسات فی اصح القولین، بلکہ وہ جو مردار ہیں، مردے ہیں انسان کے علاوہ، وہ دوسری نجاسات کی طرح ہیں صحیح ترین قول کی بنیاد پر۔ دوسری نجاسات سے کیا مراد ہے؟ جس طرح دوسری نجاست کوئی بھی ہو، خون ہے، منی ہے، پیشاب ہے، پخانہ، جو بھی نجاست ہے، اگر انسان اس کو مس کر لے تو جو حصہ اس کے ساتھ مس ہوگا وہ نجس ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح مردار جو ہے انسان کے علاوہ دیگر حیوانات کا، وہ بھی ایسے ہی نجس ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو مس کریں گے تو جو حصہ جسم کو اس کے ساتھ مس ہوگا وہی نجس ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ دو میں سے صحیح ترین قول کی بنیاد پر ہے یہ۔ وقیل یاجب غسل ما مسح، ایک قول یہ ہے کہ مس کرنے کا غسل بھی ہے، واجب ہے۔ وَإِلَّمْ یکن برطوبۃ، اگرچہ رطوبت نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، مثلا ہاتھ اس کو لگا دیں کسی چیز کے مردار کو، رطوبت نہیں ہے، چاہے رطوبت نہیں بھی ہے، نہ وہ گیلا ہے نہ ہاتھ گیلا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے۔ وَإِلَّمْ یکن برطوبۃ، اگرچہ گیلا نہ بھی ہو۔ والموت، اور موت جو ہے یہ بھی غسل کا ایک موجب ہے، غسل کا سبب ہے۔ غسل کے موجبات گنوا رہے ہیں، ایک موجب موت ہے، خود موت جس کو غسل میت کہتے ہیں، تو موت در واقع وہ ہے کیا ہے، سبب بن رہی ہے غسل کا۔ والموت المعہود شرعاً، یعنی وہ موت جو شرعاً انسان پر آئی ہے، وہ کون سی موت ہے؟ وہ موت المسلم، مسلمان کی موت ہے، ومن بحکمی، اور اس شخص کی موت ہے جو مسلمان کے حکم میں ہے، غیر الشہید، شہید بھی نہیں ہے، شہید کی بات اور ہے، جو شہید ہے اس پر غسل واجب نہیں ہے، اس کو غسل میت دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، غسل میت دینا واجب ہے کس کو؟ مسلمان کی میت کو، مسلمان کی موت جو ہے وہ موجب ہے غسل ہے۔ وموجب الجنابت شیئان، جنابت کی دو چیزیں موجب ہیں، اب ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ پہلے بیان ہوا ہے کہ موجبات غسل کتنے ہیں؟ 6، پہلا جنابت ہے، اب جنابت کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ جنابت کے موجب کیا ہیں؟ جنابت کیسے ہوگا انسان؟ کہتے ہیں اس کے 2 موجبات ہیں۔ احدوا الانزال للمنی یقظتاً اور نوماً، منی کا خارج ہونا بیداری کی حالت میں یا نیند کی حالت میں، یہ موجب غسل ہے۔ بس ثانی غیبوبۃ الحشفۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ حشفہ سپاری کا داخل ہونا عورت کی فرج میں، غائب ہونا۔ وما فی حکم، یا جو اس کے حکم میں کا قدرہا من مقطوعہ، یعنی اتنی حشفہ جتنی مقدار داخل ہو اس سے، جس کا مطلب جس کی حشفہ کٹی ہوئی ہے، قبلاً و دوبراً، قبل میں ہو یا دوبر میں ہو، من آدمین وغیر، انسان ہو غیر انسان، حیاً میتاً، زندہ ہو مردہ ہو،
فاعلاً و قابلاً، فاعل ہو مفعول ہو تو ان پر کیا ہے؟ غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ انزل الماء او لا، منی خارج ہو یا نہ ہو، ان سب صورتوں میں جنابت حاصل ہو جاتا ہے اور غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ومتى حاصلت الجنابۃ لمکلف بأحد الامرین، جب مکلف کو، انسان کو ان دو اسباب میں سے کسی ایک سبب سے جنابت حاصل ہو جائے، تعلقت بہ الاحکام المذکورہ، تو یہ آنے والے جو احکام اس کے ساتھ تعلق حاصل کر لیں گے، یہ احکام اس پر واجب ہو جائیں گے۔ فیحرم علیہ قراءۃ العزائم، پس اس پر عزائم کی قراءت حرام ہو جائے گی۔ عزائم کہتے ہیں سجدے والی صورتیں، سجدے والی صورتوں کی اس کے اوپر قراءت کرنا، پڑھنا، سجدے والی صورتیں حرام ہو جائے گا۔ الاربعہ، وہ جو عزائم ہیں اربع ہیں، 4 صورتیں ہیں سجدے والی، وہ پڑھنا، وہ حرام ہو جائیں گی پڑھنی۔ وابعادھا، حتیٰ کہ ان کے اجزاء، 1 آیت 2 آیت تب بھی پڑھنا حرام ہو جائے۔ حتی البسملہ، یہاں تک کہ بسم اللہ، ان صورتوں کی بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے، ان صورتوں کی جو بسم اللہ ہے، اس ارادے سے کہ اسی صورت کی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، حرام ہے۔ وبعض اذا قاصد الاحدہ، اور ان کا بعض صورتوں کا بعض حصہ پڑھنا جب قصد کرے انہی کا، تو بھی حرام ہے۔ واللبث فی المساجد، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے مطلقاً جنابت والے پر، چاہے وہ مسجد الحرام ہو یا مسجد الحرام کے علاوہ کوئی بھی مسجد ہو، تمام مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، تمام مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ والجواز فی المسجدین الاعظمین بمکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کی 2 جو اعظم مسجدیں ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، ان سے گزرنا بھی حرام ہے۔ جواز یعنی اجتیاز یعنی المرور، گزرنا، ان مسجدوں سے گزرنا حرام ہے۔ دوسری جو مساجد ہیں عام، جتنی بھی مساجد ہیں دنیا میں، کسی مسجد میں بھی ٹھہرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے جنابت والے کے لیے۔ لیکن مسجد النبوی اور مسجد الحرام سے گزرنا بھی حرام ہے، یعنی ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے داخل سے گزر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ووضع الشیء فیہا، اور مساجد میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے مطلقاً، تمام مساجد میں۔ بس 3 حالتیں ہو گئی نا، 3 حالتیں ہو گئی، عام مساجد اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی، ٹھیک ہے، یعنی مساجد کو انہوں نے 2 قسمیں کی ہیں اور حالات 3 ہیں، ٹھہرنا، گزرنا، کوئی چیز رکھنا، 3 حالتیں ہیں نا، ٹھہرنا، گزرنا، کوئی چیز رکھنا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے ٹھہرنا بھی حرام ہے، کچھ رکھنا بھی حرام ہے، گزرنا بھی۔ مسجد نبوی کے علاوہ باقی جتنی مساجد ہیں ان میں ٹھہرنا بھی حرام ہے، ان میں کوئی چیز رکھنا بھی حرام ہے، لیکن گزرنا حرام نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَلْزِمِ الْوَضْعُ اللَّبْثَ، اگرچہ رکھنا ٹھہرنے کا موجب نہ بھی بنے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ٹھہرے تو نہ ٹھہرے، اس میں ٹھہرے نہیں، صرف کوئی چیز رکھے۔ بل لو طارح من خارج، بلکہ اگر باہر سے کوئی چیز اس میں پھینک دے، دروازے کھڑے ہو کر، دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اندر کوئی چیز رکھے، جنابت والے شخص کے لیے رکھنا حرام ہے۔ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ، اگرچہ اس سے کوئی چیز اٹھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَسُّ خَطِّ الْمُصْحَفِ، قرآن کے حروف کو، الفاظ کو مس کرنا حرام ہے۔ خط سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وَحُرُوفُ الْمُفْرَدَةُ، اس سے مراد ہے اس کے کلمات یا اس کے حروف تہجی۔ وما قام مقامها، یا جو ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، کشدت والحمزہ، جس طرح تشدید ہے، حمزہ ہے۔ بجزء من بدنہ تحل الحیات، بدن کے اس حصے کے ساتھ مس کرنا
خط مصحف کو جس میں زندگی حلول کرتی ہے، حیات حلول کرتی ہے۔ او بسم اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مس کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے مطلقاً۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ اسم تعالیٰ مطلقاً، اللہ تعالیٰ کے اسم چاہے اس کی اسم ذات ہو، اسم صفات ہو، دونوں کو مس کرنا جائز نہیں ہے۔ اسم ذات یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں لفظ اللہ، صفات رحمان، رحیم، عالم، حی، مرید، متکلم، یہ سب صفات ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی مس کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او احد الائمۃ علیہ السلام المقصود بالکتابہ، پیغمبر کا، نبی کے نام کو مس کرنا حرام ہے، اور اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی امام کا نام مس کرنا جو ہے جنابت کی حالت میں حرام ہے۔ ان اسماء سے مراد المقصود بالکتابہ، ان سے ایسے اسماء جن سے مقصود کتابت لکھنے سے وہی ائمہ یا نبی ہوں، یعنی وہ جو لکھے گئے ہیں اسی کثرت سے لکھے گئے ہیں کہ میں نبی کا نام لکھ رہا ہوں یا امام کا نام لکھ رہا ہوں۔ ہاں مثلا محمد نام کسی شخص کا ہے، اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے، مثلا غلام محمد یا محمد علی، آیا اس نام کو جو اس شخص کے ارادے سے لکھا گیا ہے اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، مس کرنا یا جائز ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو مس کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نام رسول کے ارادے سے نہیں لکھا گیا، نبی کے ارادے سے نہیں لکھا گیا، بلکہ ایک اور شخص، عام شخص کے ارادے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کو ہاتھ لگانا، مس کرنا جائز ہے۔ ولو علی درہم او دینار فی المشہور، اگرچہ درہم اور دینار پر بھی وہ نام لکھے گئے، اگر ان کے لکھنے کا مقصد رسول اور امام ہیں، ان کا نام لکھنا مقصود ہے تو پھر حرام ہے۔ اگر ان پر ان کے لکھنے کا مقصد نبی اور امام نہیں بلکہ کوئی اور انسان ہے جس کا نام ان کے ناموں پر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ان کو مس کرنے میں، کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔